بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر سینے میں جلن ہو تو سبز الائچی کھانے سے فائدہ ہوگا۔ مچھلی کے تیل کے اندر جوڑوں کے درد سے نجات دینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ مچھلی کا تیل استعمال کرنے سے نظر بھی تیز ہو جاتی ہے۔ جوڑوں پر مالش کریں تو جوڑوں کا درد بھی ختم ہو جائے گا۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں پوری 100 بیماریاں نہیں آئیں گی۔ جو عورت کھانا بناتے وقت درود پاک اور سورہ کوثر پڑھتی ہے اس کے گھر میں بے تحاشا رزق آتا ہے۔ کھانے کے بعد 2 گھنٹے تک مت سوئیں، اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوتیں۔ کھانے کے بعد ہمیشہ چہل قدمی کرنی چاہیے تاکہ کھانا اچھے سے ہضم ہو جائے۔ جن افراد کا بار بار دل خراب ہوتا ہے یا پھر الٹی آتی ہے تو وہ لوگ الائچی چباتے رہا کریں، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا گنیوں پڑھنے کا معمول بنائیں، کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ دودھ پھٹ جائے تو افسوس نہ کریں بلکہ پھٹے ہوئے دودھ سے کھویا بنا لیں۔ نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر پئیں، پرانی قبض دور ہو جائے گی۔ کالی مرچ نظام ہاضمہ کو درست کرتی ہے۔ پانی میں عرقی گلاب ملا کر پیا کرو، منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا وہاں رزق تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لال مرچ دل کے دورے سے بچاتی ہے۔ باریک بالوں کو گھنا کرنا ہے، پیاز کا گودا لگاؤ۔ سرسوں کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے دماغ کی رگیں تیز ہو جاتی ہیں۔ زیادہ دیر تک ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آرام کرنے سے فالج ہو سکتا ہے۔ جب زیادہ دیر تک بیٹھنا ہو تو ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر مت بیٹھیں۔ ایک ہی جگہ سخت بیٹھنے سے گریز کریں بلکہ ٹانگوں کو حرکت دیتے رہیں تاکہ خون کا بہاؤ برقرار رہے۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑا ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ کچا ناریل کھانے سے جسم ڈھیلا نہیں پڑتا بلکہ پتھر جیسا سخت رہتا ہے۔ جو صبح جلدی اٹھنے کا عادی ہے وہ انسان کبھی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ بچے کو زیادہ فیڈر پلانے سے بچوں کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور اکثر اوقات بچہ دیر سے بولنا شروع کر دیتا ہے۔ چاول دوبارہ گرم کرنے پر ان میں بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں اور کسی طرح سے ختم نہیں ہوتے، جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت زہریلے ثابت ہو سکتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتے کی روٹین بنا لو، اس سے کبھی جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ جسمانی کمزوری کے لیے ایلو ویرا کا حلوہ نہایت مفید سمجھا جاتا ہے۔ تیزابیت کو ختم کرنے والی چند چیزیں: کھیرا، گوبھی، ٹماٹر، اجوائن اور مولی۔ دھوپ میں بیٹھ کر پیاز کھانا بیماری کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ نیم کا رس پیو، معدے کا مریض شفایاب ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینے والے تیزابیت کا شکار ہوتے ہیں۔ صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا اور ہیلدی کریں۔ دوپہر کی روٹی کھانے سے پیٹ باہر نہیں نکل پائے گا۔ جن افراد کے اندر خون کی کمی ہو انگور کھائیں۔ رات کو سوتے وقت 2 عدد ہریر کا مربع نیم گرم دودھ کے ہمراہ لیں، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ ہر 2 دن کے بعد توری کی سبزی کھا لو، طاقت بے تحاشا آ جائے گی۔ خالی پیٹ انجیر کا ذکر ایک گھریلو پرہیز کے طور پر کیا جاتا ہے۔ کالے انگور رنگت میں نکھار کے لیے مشہور ہیں۔ چائے جلد کو خراب کرتی ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے بینائی متاثر ہوتی ہے۔ باسی کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کریلا شوگر کے لیے فائدہ مند ہے۔ شام کو گوبھی کھانے سے پرہیز کرو، بادی پن بڑھتا ہے۔
دبلا ہونا ہے تو لیموں والا شربت پی لو۔ کالے نمک والا پانی استعمال کرنے والے انسان کا گلا خراب نہیں ہوتا۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ ملٹھی کو دودھ کے ساتھ کھاؤ، مردانہ طاقت میں اضافہ ہوگا۔ کتاب پڑھنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے کچھ دیر مسلتے رہا کرو، ہاتھوں کی میل کچیل دور ہو جائے گی، ہاتھ صاف ہو جائیں گے۔ ناظرین، ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ جس بندے کو شوگر کا مسئلہ ہو وہ اونٹنی کا دودھ پئیں۔ صلح کے وقت پرانی باتوں کو نہ دہراؤ، صلح نہیں جنگ ہوگی۔ اپنے بچوں کو جیب خرچ سے زیادہ دیں، ان کو صدقہ کرنے کی تربیت دیں تاکہ عمر بھر زندگی ان کو آمدنی سے صدقہ کرنے کی عادت پڑے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ غسل خانے میں پیشاب مت کرو، اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر کم ہو جائے تو اسے بٹھا کر پانی پلاؤ۔ ماہواری آئے تو مٹر کے دانے کھاؤ۔ بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو رہے ہوں یا جوانی چاہتے ہو تو روزانہ لیموں کا رس پی لو اور نمکین پانی سے نہا لو، جھریاں دور ہو جائیں گی۔ پیٹ باہر نکل آئے تو سیب کا سرکہ استعمال کرو۔ سورہ رحمان کم از کم دن میں 3 بار سنا کرو، جسم سے کینسر کے سیلز ختم ہو جائیں گے۔ اپنے معدے کو ہمیشہ توانا رکھنا چاہتے ہو، لیموں والا شربت پی لو۔ جھوٹ چہرے کی رونق ختم کر دیتا ہے۔ نیم کے پتوں کا رس پینے سے زندگی بھر آپ کے پیٹ میں کیڑے پیدا نہیں ہوں گے، پیٹ ہمیشہ صاف رہے گا۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کرو، چہرہ ہمیشہ شاداب رہے گا۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے 1000 درجے گنا بہتر ہے۔ اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کریں۔ دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کرو۔ 4 چیزوں سے رزق بے تحاشا ملتا ہے۔ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا، بہت زیادہ پشیمان ہونا، اپنے گناہوں پر مستقل شرمندہ ہونا، ذکر کرنا، کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، اس میں کچھ لوگ امیر، کچھ غریب، کچھ انتہائی کے مفلس ہیں۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لہسن کا پانی نکال کر دانت پر روئی کے ساتھ لگائیں، منہ کو کھلا چھوڑ دیں، انشاءاللہ درد ختم ہوگا۔ جو دوپہر کے وقت لیموں والا پانی پیے گا اس کا جگر کبھی خراب نہیں ہوتا۔ وقت کی طرح بن جاؤ، قدر نہ کرنے والوں کو دوبارہ نہ ملو۔ یاد رکھیے، ادویات کا استعمال ہرگز ٹھنڈے پانی کے ساتھ مت کریں۔ جس نے اپنے راز کو صرف خود تک محدود رکھا وہ جلدی کامیابی تک پہنچ جائے گا۔ دوسروں کو اپنا راز بتانے سے آپ کی کامیابی کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ موٹاپا انسان کی زندگی کے 8 قیمتی سال چھین لیتا ہے، اس لیے اپنے وزن کو کم رکھیں، آپ کی عمر لمبی ہو جائے گی۔ موٹاپا جلدی آنے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کی بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگیں، مچھلی کا استعمال کریں۔ مچھلی کا استعمال کرنے سے بال کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں انسان کی جلد زندگی میں تقریباً 800 بار مکمل طور پر خود کو تبدیل کرتی ہے۔ پیارے ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ سوچو، نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تو ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ دہی میں ادرک کا چھلکا اور گاجر کا چھلکا ملا کر چھلکا چہرے پر لگا دیں، چہرہ 20 سال جیسا جوان نظر آئے گا۔ بچپن میں تو انگلیاں جوڑنے سے دوستی پکی ہو جاتی تھی اور اب گلے ملنے سے بھی دلوں سے منافقت نہیں جاتی۔
اپنوں کو چھوڑنا بالکل مشکل ہے، لیکن جب جیب میں پیسے نہ ہوں تو اپنے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ فطراً مخلص انسان ہیں تو یاد رکھیے، آپ کو کھونے والا ہر شخص اپنا نقصان کرے گا۔ بند گوبھی کا استعمال موٹاپا ختم کر دیتا ہے۔ یہ ایک سستی سبزی ہے لیکن موٹاپے کے لیے فائدہ مند ہے۔ آب زمزم غور سے دیکھو، نظر تیز ہو جائے گی۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جمعے کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جو شخص ہر روز کھجور کھائے گا اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جو چیز یقینی کاملی کے ساتھ اللہ کے سپرد کی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے لقوہ نہیں ہوتا۔ دہی کے اندر ناریل کا تیل ڈال دو، جلدی کھٹا نہیں ہوتا۔ الٹا مت سوئیں، دل کمزور ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو تو ادرک کی چائے پیو۔ جس دن آپ 3 سے 4 کیلے کھا لیں اس روز جسم میں درد نہیں ہوگا۔ ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔ لہسن کھا کر سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ امرود کاٹ کر سرہانے رکھے سو جاؤ، آپ کے قریب مچھر نہیں آئیں گے۔ بادام کا تیل ناف میں ڈال کر سو جاؤ، پیٹ اندر چلا جائے گا۔ بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کرو، بال ساری زندگی لمبے اور گھنے رہیں گے۔ نہار منہ نہانے کی عادت ڈالو، خالی پیٹ نہانے سے کبھی بڑھاپا جلدی نہیں حاوی ہوگا۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات کو مصلی پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے، اور جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ پاؤں سن ہو جائیں تو درود پاک پڑھنے سے فوراً پاؤں کا سن ہو جانا ختم ہو جاتا ہے۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بھولی ہوئی چیزوں کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں۔ جو عافیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا۔ قضائے حاجت کے وقت فرش میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے والا سے محفوظ رہتا ہے۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ جو عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ حجاب کرنے والی خواتین کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتیں۔ عاشورہ کے دن سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال دکھتی نہیں۔ 2 خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کے مستحق ہوتی ہے، کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کر دیا۔ سنت نبوی کے طریقے پر سونے والا انسان کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوتا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ دروازے اور دہلیز کی جگہ پر جو بیٹھے گا وہ 1 ہفتے کے اندر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے، وہی انسان سب سے برا ہوتا ہے۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ مت دھوئیں، چہرے کی جلد بوڑھی نظر آئے گی۔ کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلا کھائیں۔ انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ جس گھر میں بلی بچے دے تو اس کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ جن لوگوں کو زیادہ وقت بیٹھ کر گزرتا ہے وہ ورزش نہیں کرتے، محنت والا کام نہیں کرتے، ان کو فالج زیادہ ہوتا ہے۔ اسٹرابیری کا جوس بھی خون کو صاف کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو، کیونکہ یہ شیطان کی آبا گاہ ہے۔ غصہ بیوقوفی سے شروع ہوتا ہے، شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔
اگر آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے تو آپ رات سونے سے پہلے مسواک کر کے سویا کریں اور صبح اٹھ کر بغیر کچھ کھائے سورہ یونس روزانہ 1 بار پڑھیں۔ پانی پر پھونک مار کر پی لیں۔ 1 مہینے کے بعد شوگر کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ نظر کمزور ہو تو بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ جن عورتوں کی رنگت کالی ہو ان کو ٹھنڈی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ جن لوگوں کو زکام کا مسئلہ رہتا ہے ان کی سماعت کمزور ہوتی ہے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس نظر آنا رزق کی تنگی ہونے کی باعث بنتا ہے۔ صبح اٹھ کر غرارے کرنے سے سینہ صاف رہتا ہے۔ آب زمزم کا پانی جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ جو بندہ چیری کا استعمال زیادہ کرتا ہے، طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ چیری کا استعمال جوڑوں کے دردوں میں مفید ہے۔ کچا دودھ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو پکا ہوا کیلا کھائیں۔ جسم میں کسی حصے پر خارش کا مسئلہ ہو تو ایلو ویرا کے پانی سے افاقہ ہوگا۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو نیم گرم پانی میں لیموں کا رس سفید زیرہ ملا کر پی لو۔ نہار منہ میتھی دانہ چوس لیا کرو۔ 70 سال تک موٹاپا قریب نہیں آئے گا۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہو تو لیموں کا رس پانی میں ڈال کر پی جاؤ۔ مرچیں کاٹتے وقت ہاتھوں میں جلن ہو سرسوں کا تیل لگائیں۔ یہ چند چیزیں آپ کو طاقت دیں گی، جیسا کہ دیسی گھی، چنے کی دال، کھجور، انار، بکرے کا گوشت، انجیر اور انڈا شامل ہیں۔ یوگا کرنے سے آپ کو پیٹ کی بیماریاں اور شوگر جیسی بیماریوں سے نجات حاصل ہوگی۔ جو روزانہ اخروٹ کھاتا ہے اس کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو ایسے لوگ دودھ میں سونف ڈال کر پی لیں۔ چنے کی دال سے چہرہ دھونے سے چہرے کی جھریاں بہت جلدی ختم ہو جاتی ہیں۔ چینی زیادہ استعمال کرنے والے لوگوں کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے، اکثر باتیں بھولنے لگ جاتی ہیں۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے ایسی عورت جوان نظر آتی ہے۔ کالے رنگ کا دوپٹہ پہننے والی عورتوں کی بال جلدی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جگر کے مریض کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی کے مریض لوگ ناریل نہ کھائیں۔ اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، اس کے لیے گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگاؤ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سونف افسردگی دور کرتی ہے، یادداشت کو بہتر بناتی ہے؟ ہری اور پیلے شملہ مرچ کھانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھا لو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ جو روزانہ دودھ اور دہی کا استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ آلو کی سبزی کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتی ہے، اس سے قبض کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ موٹاپا جلدی آتا ہے۔ اگر ماہواری کا درد زیادہ ہو تو تیلوں کا تیل استعمال کرو۔ اگر آپ اپنے غیر ضروری بالوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو ہر ہفتے صفائی کریں، اس سے بالوں کی نشوونما بہت کم ہوتی ہے۔ روٹی کے ایک ڈبے میں 1 لونگ رکھ دینے سے روٹی نرم رہتی ہے۔ طویل زندگی گزارنے کے لیے روزانہ خالی پیٹ کھجوریں کھائیں۔ خلافت فاروقی کے زمانے میں ایک رات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے تاکہ رایا کی حالت کا مشاہدہ کیا جا سکے۔ اچانک ایک چھوٹے سے مکان سے ایک آواز آئی، ماں اور بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو تاکہ آمدنی بڑھ جائے۔ بیٹی نے ادب سے کہا، امیر المومنین نے حکم دیا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے کیونکہ یہ ملاوٹ ہے۔ ماں نے جواب دیا، عمر اس وقت یہاں کہاں موجود ہیں؟ کون دیکھتا ہے؟ تھوڑا سا ملا دو۔ بیٹی نے ایمان اور تقوی کے ساتھ کہا، اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، ہمیں اس کے حکم کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کروں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری گفتگو سن کر واپس لوٹ گئے۔ اگلے دن اس کے گھر والوں کو بلایا اور ان کی دینداری کی تعریف فرمائی۔ پھر اس نے نیک لڑکی کا نکاح اپنے صاحبزادے عاصم سے کر دیا۔ انہی کی نسل کی بعد مشہور نیک خاتون حضرت عمر بن عبداللہ عزیز رحمۃ اللہ پیدا ہوئے، جو سلطنت اسلامیہ کے
عادل اور مشہور حکمران بنیں۔ ایمانداری انسان کو ایسی عزت عطا کرتی ہے جو نسلوں تک چلتی ہے۔ ایمان والے ہمیشہ ہی یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ شکریہ۔